السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹل وومن ایک کلاسک ناول ہے جس کو لوسیا مے الکوٹ نے لکھا۔ اس کو فرسٹ 1868 کے اندر پبلش کیا گیا۔ اس ناول کے اندر 4 مارچ بہنوں کی کہانی بتائی گئی ہے۔ پہلی کا نام ہے میگ، دوسری کا نام ہے جو، تیسری کا نام ہے بیتھ اور چوتھی کا نام ہے ایمی۔ اس کہانی کے اندر ان کے اس فیز آف لائف کے بارے میں بات کی گئی ہے جب وہ امریکن سول وار سے ان کا سامنا ہوتا ہے۔ اس ناول کی سیٹنگ کنسورڈ، ماساچوسیٹس کی رکھی گئی ہے۔ اس ناول کے اندر مارچ فیملی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ میگ جو کہ سب سے بڑی بیٹی ہے، وہ کافی زیادہ رسپانسیبل ہے اور اس کے علاوہ اپنے ٹریڈیشنل ویلیوز کا پاس رکھتی ہے، جس کی وجہ سے اسے ٹریڈیشنل کہا گیا ہے۔ نمبر 2، جو کہ دوسری بہن ہے۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہے اور بہت زیادہ ایمبیشیس ہے۔ نمبر 3، بیتھ۔ یہ جو بیتھ ہے یہ تیسرے نمبر کی بہن ہے اور یہ بہت خاموش ہے اور میوزک کے ساتھ اس کا اٹریکشن بہت زیادہ ہے۔ چوتھے نمبر کی بہن ایمی جو کہ سب سے چھوٹی ہے، وہ ایک آرٹسٹ ہے اور وہ اپنے آپ میں ہی کھوئی رہتی ہے۔ تو یہ جو ناول ہے سب سے پہلے یہ ان بہنوں کے ایکسپیرینسز اور چیلنجز کے بارے میں بات کرتی ہے جو بڑے ہوتے ہوئے ان کو پیش آئیں۔ اس ناول کے اندر کچھ تھیمز پائے جاتے ہیں جس میں فیملی، لو، انڈیپینڈنس، سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس ناول کے اندر ان چاروں کا ریلیشن شپ ان کی امی کے ساتھ بھی کافی زیادہ اسٹرانگ دکھایا گیا ہے، کیونکہ جو ان کی امی ہیں وہ ایک بہترین گائیڈر ہے، ایک بہترین سپورٹر ہے۔ اس ناول کو 2 والیومز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا جو والیوم ہے اس میں ان چاروں لڑکیوں کے چائلڈہڈ کے بارے میں بات کی گئی ہے، ان کے ارلی ٹین ایج ایئرز کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ جو سیکنڈ والیوم ہے اس کے اندر ان کے اڈلٹہڈ کے بارے میں بات کی گئی ہے اور ان ایشوز کے بارے میں بات کی گئی ہے جو بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے پیش آتی ہیں، جیسے کہ میرج اور کیریئر چوائس۔ لٹل وومن ایک ٹائم لیس سٹوری ہے۔ یہ جنریشن کے بارے میں بات کرتی ہے، اسی وجہ سے یہ ریڈرز کے لیے کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ کیریکٹر ڈیولپمنٹ۔ سب سے پہلے ناول کے اندر جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ پائی جاتی ہے کہ ہر جو سسٹر ہے اس کی ایک اپنی مختلف ایک الگ پرسنالٹی ہے اور الگ الگ ان کے چیلنجز ہیں جن کو انہوں نے خود ہی حل کرنا ہے۔ تو ریڈرز ان کے چیلنجز کو، ان کے الگ الگ پرسنالٹی کو اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ریڈرز ہیں وہ کافی زیادہ انسپائر ہوتے ہیں ان مارچ سسٹرز سے، کیونکہ ریئل لائف کے اندر بھی اسی طرح ہر فیملی میں مختلف لوگ پائے جاتے ہیں۔ لٹل وومن ہمیں 19ویں سینچری کے اندر عورت کے کردار کو دکھاتا ہے کہ سوسائٹی عورت کو کیسے لے رہی ہے اور ان ڈیزائرز کو دکھاتا ہے جو کہ انڈیپینڈنس کے لیے اور پرسنل فلفلمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، جس میں وہ آزادی چاہتی تھی، جس میں وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتی تھیں۔ جیسے کہ جو مارچ ہے وہ ایک ٹریڈیشنل جینڈر رول ہے کہ ایک رائٹر بننا چاہتی ہے اور اسی کے اندر اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 19ویں سینچری کی عورت رائٹر نہیں بن سکتی تھی، اس کو برا مانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے جو عورتیں تھیں وہ اپنے کام مردوں کے نام سے چھپواتی تھیں یا پھر لکھتی ہی نہیں تھیں۔ 19ویں سینچری کے اندر عورت کو، انگلش عورت کو گھر کی 4 دیواری میں بند رکھا جاتا تھا
وہ صرف گھر کے کام کرتی تھی، اس کی ذمہ داری گھر کی اور بچوں کی اور ہسبینڈ کی ہوتی تھی، اس کے علاوہ اس کی کوئی لائف نہیں تھی۔ فیملی اینڈ مورالٹی، لٹل وومن کے اندر فیملی کی امپورٹنس بتائی گئی ہے، مورالٹی پر بات کی گئی ہے اور اس کائنڈنس اور سیلف لیسنس کے بارے میں بات کی گئی ہے جو اس ناول کے سینٹرل تھیم ہے۔ جو لڑکیاں ہیں وہ بہت زیادہ انکریج ہوتی ہیں اپنی امی سے، جن کا نام مارمی ہے۔ جو مارمی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے، وہ کبھی بھی انہیں ڈسکریج نہیں کرتی، کیونکہ اس نے بھی اپنی زندگی کے اندر کافی سارے چیلنجز کا سامنا کیا اور وہ نہیں چاہتی کہ جو کچھ اس کو نہیں ملا وہ اس کی بیٹیوں کو بھی نہ ملے۔ اس ناول کے اندر جو رومانس ہے اس کو سٹوری لائن کے اندر اس انداز میں لکھا گیا ہے کہ وہ صرف پارٹ آف لائف ہے، نہ کہ جو ٹوٹل فوکس ہے وہ اس پر ہے، کیونکہ اکثر ناولز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائٹر کا جو فوکس ہے وہ لو کے اوپر ہوتا ہے، ایک ہیرو ہے ایک ہیروئن ہے، دونوں کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگز بڑھتی ہیں، پھر جا کے وہ ریزولوشن پر پہنچتے ہیں اور ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ تو اس ناول میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گروتھ اینڈ ریسیلینس، اس ناول کے جو کیریکٹرز ہیں وہ کافی زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس ناول کے جو کیریکٹرز ہیں وہ پرسنل گروتھ کا سامنا کرتے ہیں، وہ لاس کا سامنا کرتے ہیں، وہ ایڈورسٹی کا سامنا کرتے ہیں۔ جو ان کی اسٹرگلز ہیں یہ ایک بہترین نیریٹیو کو شو کرتی ہیں، یہ ان کیریکٹرز کے ڈیولپمنٹ کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رائٹنگ سٹائل، لوئیسا مے الکوٹ کی جو رائٹنگ ہے وہ ریڈرز کو بہت زیادہ انگیج رکھتی ہے، وہ ان کو کیریکٹر کے حوالے سے بہت ہی فیسینیٹ کرتی ہیں، کیونکہ ان کی جو رائٹنگ ہے اس کے اندر بہترین کیریکٹرز کو بہترین انداز سے بیان کیا گیا ہے، ان کے پرسنل لائف سے لے کر ان کے ایموشنز تک انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے لکھے ہیں۔ اس کی وجہ سے ریڈرز ان کو اپنی لائف سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ان کے دکھ کو اپنے دکھ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ان کے اسٹرگل کو، ان کے چیلنجز کو اور ان کے ڈسٹنکٹ پرسنالٹیز کو اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ کنکلوژن، جو لٹل وومن ہے اس کے اندر جو تھیمز ہیں وہ ہیں سب سے پہلا سسٹرہڈ، کیونکہ یہ 4 بہنوں کے بارے میں ہیں تو اس وجہ سے اس کا جو سینٹرل تھیم ہوگا وہ سسٹرہڈ پہ ہی ہوگا۔ یہ ایک کلاسک ناول ہے جس کے اندر 19ویں سینچری کے عورت کے جذبات، خواہشات، اسٹرگلز کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے اندر ریڈرز کو کافی زیادہ جو ہے نا سبق ملتے ہیں، جیسے کہ فیملی کے حوالے سے، لو کے حوالے سے اور پرسنل گروتھ کے حوالے سے۔ تو لٹل وومن یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔